کے کہنے پہ بھی کہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں. کئی بیویاں ابھی گھر میں آئی ہیں، بیاہ کے لے کر آئے ہیں، جب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے نا تو اس کو بھی شے مل جاتی ہے، پھر وہ بھی آگے کرتی رہتی ہے کہ جب بیٹا ایسا تو میں بھی کروں، اور کہیں تو آنے کے بعد کرتی ہیں. تو خدارا بیویوں کے کہنے پہ یا بیویوں کے لیے ماں باپ کو نہ چھوڑے، بیوی بھی نہ چھوڑے. نہ بیوی ملتی ہے، حقوق تو دونوں کے پورے کرنے، جواب دونوں کا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اگر ماں باپ کے لیے بیوی چھوڑیں گے تو وہ بھی غلط کریں گے، اگر بیوی کے لیے ماں باپ چھوڑیں گے تو وہ بہت بڑی غلطی کریں گے. اگر آپ کی بیوی کی ماں کی نہیں باننی تو بیوی کو سمجھائیں. بیوی اگر کہتی کہ نہیں کہیں اور چھوڑ آئیں، یہ بوجھ ہے یہ عذاب، انہیں کہیں کہ اسی بوجھ اسی عذاب کی وجہ سے آج میں تمہارے سامنے زندہ ہوں، اچھا کما رہا ہوں اور تم اچھا پہن رہی ہو، اچھا کھا رہی ہو، یہاں عزت سے بیٹھی ہوئی ہو. انہی کی وجہ سے آج مجھے بولنا آیا ہے، انہی کی وجہ سے آج جو کچھ ہوں، انہی کی وجہ سے میں ہوں. اس عورت کو یہ سمجھائیں اپنی بیویوں کو کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اگر نہیں بنتی تو تمہاری بھی تو بھابیاں ہیں، تمہارے بھائی اگر تمہارے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئے تو کیسا لگے گا تمہیں؟ برا لگے گا نا، جب مارے پیٹیں گے تو تکلیف ہوگی نا. پھر بھی باز نہیں آتی تو اسے ایک بات کہیں کہ بھائی سمپل ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آؤ، میں بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتا ہوں، حساب برابر، تمہیں بھی تو پتہ چلے. پھر تو بیویوں کے کہنے پہ ماں باپ کو مت چھوڑو، ایک کونا چھوٹے سے گھر کا دے دو، وہ وہاں بیٹھے رہیں گے. اگر زیادہ تمہیں بوجھ لگتا ہے وہ تمہاری آواز سن لیں گے اور انہیں سکون مل جائے گا. اولڈ ایج ہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے رہنے کی ایک جگہ اچھی بنی ہے، مگر وہ سکون، وہ چاہت، وہ گھر جیسا ماحول، وہ پیار تو نہیں. وہاں تو سارے وہ ہیں جن کے اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہے، جو کہتے کہ ہمیں انہیں ساتھ رکھتے ہوئے شرم آتی ہے. ارے آج ان کی وجہ سے تو تم اس مقام پہ ہو، اور انہی کی وجہ سے تم لوگوں کو شرم آ رہی ہے. جو آؤٹ آف کنٹریز چلے گئے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، شرم آنی چاہیے. خدارا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کرو. جو بھی اس طرح گئے اپنے دلوں کو، اپنے ضمیروں کو جگاؤ. جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آئے ہیں انہیں لے کر آؤ. آپ زندہ ان کے لیے مرے ہوئے کیوں؟ وہ کل ایک جگہ پہ میں بیٹھی تو ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی. اس نے کہا رہتی تو وہ اپنے گھر میں ہی ہے کہ بیٹا میری کتیاں خانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اور وہی سلوک اس کے جو بچے ہیں وہ بھی دیکھ کے وہی کرتے ہیں، اور بیوی وہ وہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہے. ایک وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. تو جس کو وہ بتا رہی تھی اس نے کہا میرے پاس تو اولاد نہیں، دعا کریں اولاد ہو جائے. تو اس نے کہا ایسے ہی تم ٹھیک ہو. دیکھیں یہ کتنی زیادہ ریشو بڑھ رہی ہے، ٹرینڈنگ میں آ گیا کہ نہیں ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آنا ہے. آپ ذرا تنہائی میں جتنے بھی نافرمان ہیں وہ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آپ گھر میں سبق کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو بھی، کہ آج ہم ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آئے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، کل تم لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کرنا ہے، آگے وہ بھی وہی کریں گے، آگے وہ بھی یہ آپ اپنا ماحول خود بنا رہے ہیں، یہ اپنے گھر کا ایک رول آپ خود بنا رہے ہیں. اسی طرح اولڈ ایج ہوم وہ جاتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ بے اولاد ہیں، زندہ ہو کے مرے ہوئے ہیں، زندہ لاشیں ہیں، صرف ایک روح کا نکلنا باقی ہے. خدا کے لیے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دو. انہوں نے اس دن کے لیے جوان نہیں کیا، بڑا نہیں آپ کو کیا، پیدا نہیں کیا. اور کئی ماں باپ تو ایسے جو بیچارے تکلیف میں تنگ آ کے کہتے کہ اس سے اچھا تھا ہم بے اولاد ہی رہتے. بیٹے زیادہ دکھ دیتے ہیں. اور بیویوں کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو پھر ان کو ان کے گھر بھیجو، کچھ دن ان کو سبق دو. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر دونوں میں ایسے کرو، دونوں کو تھوڑا تھوڑا دیر کے لیے ایک ہی گھر میں الگ رکھو. اپنی ماں کو بھی توجہ دو، بیوی کو صاف کہہ دو جس طرح تمہارا میرے پہ حق ہے میرے ماں باپ کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے میں نے دونوں کے حقوق پورے کرنے، دونوں کا جواب دینا. تو مجھے مجبور گناہ کرنے پہ مت کرو، اس میں تو بھی شامل ہوگی، کل ہمارے بچے بھی یہ کریں گے. بیوی کو اس طریقے سے سمجھائیں اور اپنے ماں باپ کو ٹائم دو، توجہ دو. انہوں نے بھی آپ کو ٹائم اور توجہ دیا. اور اگر ماں باپ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑھاپے میں، باتیں پوچھتے ہیں، تو اسی پیار، اسی اخلاق، اسی اچھے سے سمائل پاس کر کے ان کو ان کے سوالوں کے جواب دو. کیونکہ جب تم لوگ چھوٹے تھے اور فضول قسم کی باتیں اور سوال کرتے تھے تو ماں باپ بھی بڑے پیار سے، نرمی سے جواب دیتے تھے. اور بتاؤ اپنی بیویوں کو کہ آج ہم اگر پاؤں پہ کھڑے ہیں تو ان ماں باپ کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. نہ ہماری آخرت خراب کرو خدا کے لیے، نہ ہماری دنیا خراب کرو، ہمیں ننگا مت کرو. ہمارے لیے بھی وہ راستے اس طرح کے خراب مت کرو کہ کل کو ہم جو آج بوئیں گے وہ کاٹیں گے.
आप खुद सोचो, जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे, रुलाओगे, ये फल आपने, ये खेत आपने बो दिया, तो क्या आपके लिए आपकी औलाद नहीं करेगी? आपकी औलाद भी हो सकता है इतनी जल्दी बड़ी ना हो, आपको जल्दी ओल्ड एज होम छोड़ आए, ठीक है, बल्कि ओल्ड एज होम भी ना छोड़ आए, नहर में किसी में फेंक आए। तो खुदारा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनको प्यार दो। वो प्यार के तलबगार होते हैं बुढ़ापे में, वो उम्र के किसी हिस्से में पहुंच जाते हैं, दोनों में से कोई एक पहुंच जाता है। अगर आप उनके घर आके काम भी करते हैं, माँ बाप भी तो होते हैं जो इतनी मेहनत मजदूरी करके तकलीफें झील के वापस आते हैं, जब औलाद देखते हैं तो उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। आपकी माँ बाप को देख के थकावट दूर नहीं होती है, आपकी बढ़ जाती है। बीवी के चरणों में चले जाते हो, जाके बैठ जाते हो, खट्टी मीठी बातें सुनते हो, आते हो, दोनों को सलाम करो, दोनों के पास बैठो, ठीक है। लेकिन माँ बाप को ओल्ड एज होम ना छोड़ो, माँ बाप को तकलीफ ना दो, मजबूर ना करो उनको कि वो कहें कि हम बिना औलाद के ठीक थे। इस रेशो को इतना मत बढ़ाओ, इसको इतना ट्रेंडिंग में मत लेकर आओ। माँ बाप ने अगर पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आप लोगों को शौर दिया, अच्छे कपड़े दिए, औलाद पैदा की, पहले तो अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगी, औलाद दे, औलाद हुई, तकलीफें झेली, इसलिए कि आप माँ बाप को जैसे ही जमीन से आधे निकलें ओल्ड एज होम छोड़ आए। इस दिन के लिए माँ बाप आपको पढ़ाते लिखाते और पैदा करते हैं और अल्लाह से औलाद मांगते, इस दिन के लिए, मार खाने के लिए। खुदा का खौफ करो, मैदान हशर में भी जाना है, नामा अमाल किस हाथ में होगा, फिर आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप बुढ़ापे में ये सब बर्दाश्त करेंगे? आपके बच्चे आपको मारे, कैसा लगेगा फिर? आपके बच्चे आपको ओल्ड एज होम छोड़ आए, घर से दूर हो जाए। घर का माहौल माहौल होता है, घर घर होता है, ओल्ड एज होम ही है, वहां पे आवाज सुनाई नहीं देती औलाद की। आप उन्हें घर के एक कोने में भी बिठा देंगे ना, और वो आपकी आवाज कोसों दूर से भी सुन लेंगे ना, तो उन्हें ठंडक मिल जाएगी। ओल्ड एज होम में क्या वो दीवारें देखेंगे? क्या करेंगे वो? ओल्ड एज होम क्या है? आप उनको जीते जी मार रहे हैं। इससे अच्छा जितने भी नाफरमान वीडियो सुन रहे हैं, ये उन तक शेयर करें और पहुंचाएं उन तक। जितने भी अपने माँ बाप को छोड़ के बीवियों के पीछे, किसी के पीछे, या खुद भी छोड़ के गए, जरूरी नहीं कि कुछ की बीवियां ही भड़काती हैं, कुछ खुद नाफरमान औलाद खुद ही कर लेती हैं। मैं यहाँ पे उन बीवियों का नाम नहीं लूंगी। कुछ की बीवियां अच्छी होती हैं, वो नहीं कहती हैं, लेकिन वो खुद ही बददिमाग होते हैं, वो खुद ही अपने माँ बाप को बोझ समझ लेते हैं। तो आपके साथ जब होगा तो क्या करोगे? कैसा लगेगा? जरा ओल्ड एज होम खुद रह कर आओ ना, बल्कि नाफरमान औलाद को पागल खाने छोड़ कर आना चाहिए, ताकि वहां बिजली के करंट लगे। आप मुझे बताएं, जो अपने माँ बाप को मारते पीटते हैं, क्या वो एक अच्छा शौहर हो सकता है? क्या वो एक अच्छा बाप हो सकता है? क्या वो एक अच्छा बेटा, भाई, चाचा, मामा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है? जो माँ बाप का नहीं है वो आपका अच्छा शौहर, भाई, बहन, वो आपका रिश्तेदार कैसे होगा? वो आपका नहीं होगा। उसे प्यार मत करो, उसे मत प्यार करो, उसे कहो कि पहले अपने माँ बाप को प्यार करो। देखो, जब आप लोग ऐसे नाफरमानों को तवज्जो देते हो, प्यार करते हो, तो वो और शे पे आते कि हमें प्यार तो मिल रहा है। ऐसे दोस्ती के, ऐसे प्यार के, ऐसे किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होते जो माँ बाप के खिलाफ है। माँ बाप की गलती क्या है? क्या गुनाह किया है माँ बाप ने? पाल पोस के जवान किया है, शौर दी है, तालीम दी है, दीनी तालीम दी है, अच्छा पहनाया, खिलाया, खुद तकलीफें झेली हैं, खुद भूखे रहे हैं, खुद खाया है कि नहीं खाया। जितने जो कि माँ बाप होते हैं, जिसमें होते हैं उतना वो करते हैं, जितने को अमीर होते हैं वो उस हिसाब से करते हैं। भाई ये गुनाह और ये गलती है माँ बाप की, जो सज़ा बन जाती है कि औलाद उनके साथ नाफरमानी करती और ओल्ड एज होम छोड़ आती है। जितने भी नाफरमान है ना, नाफरमान जो वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग पता है काम क्या करें? मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है, पिस्टल ले ले और अपनी कनपट्टी पे रख के ना खुद को शूट कर दे, क्योंकि आज आप शूट आपने करना ही करना है खुद को। जब माँ बाप को मारते पीटते और ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं ना, तो समझे आपने खुद को मार दी है।
ٹھیک ہے، آپ نے دنیا اور آخرت کی لانتیں لے لی ہیں، اور میدان حشر میں بھی یہی سب کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کی اولاد نے بڑی جلدی آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، تب بھی آپ نے مرنا ہے، پھر آپ نے آنکھوں سے ٹٹوے بہانے ہیں، رونا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آئے اور آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، تو اس سے پہلے آپ خود کو شوٹ کر لو، کان پٹی پہ ابھی اچھے بچوں کی طرح پسٹل رکھو اور خود کو شوٹ کر لو، نہیں تو توبہ کر لو، استغفار کرو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، لوٹ کر آؤ، جو بھی بدید گئے ہوئے نمک حرام احسان فراموش نافرمان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر انہیں تکلیف دے کر ان کے لیے واپس آؤ، انہیں پیار کرو، ان سے معافی مانگو اور سکون دو، ان کو خوشی دو، ان کو پیار دو۔ تھوڑی دیر اگر ان کے پاس بیٹھ کے ان سے اچھی باتیں کر لو گے نا، انہیں ہنسا دو گے تو دعائیں دیتے ہیں، ارے اولاد تو بری بھی ہونا، جتنی بھی نافرمان ہے نا، اگر کوئی ان کو تکلیف دے گا نا تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا ہے، اس کو اللہ زندگی دے، ڈوب کے مر جاؤ شرم سے، بے شرمو، اتنے یوٹیوب پہ فتوے بھی سنتے ہو، مولویوں کو مفتیوں کو سنتے ہو، بیان بھی سنتے ہو، ٹھیک ہے، موٹیویشن ویڈیو بھی دیکھتے ہو، مگر اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ دیکھتے کیا ہو، پھر سنتے کیا ہو؟ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تو صرف ہمیں بس ایک ٹائم پاس، بلکہ اس قسم کی باتیں سن کے یہ ہنستے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں یہ، کیا یہ نافرمانوں کا کرنا چاہیے؟ یہی جو میں نے بتایا کہ کن پٹی پہ پسٹل رکھو اور خود کو شوٹ کر لو، کیونکہ تمہاری اولاد بڑی جلدی تمہیں بھی ایسے کرنے والی ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے کہ اپنی ماں کو بالکل پاگل کر دیتے، بولنے تک نہیں دیتے، اور ویسا ہی رویہ دیکھ کے بیویاں بھی کرتی ہیں، ورنہ بیویوں کی کیا جرت، بیویوں کی کیا حیثیت کہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ جب آپ دونوں کے حقوق پورے کریں گے نا تو آپ بیوی کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ ٹرینڈ ہو گیا ہے صرف بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، بس ماں کے نہیں کرنے، ماں تو بیکار ہو گئی۔ اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں نا، خدا را ایک بات سوچو، آپ نے بڑھاپے میں نہیں جانا، یا آپ کے جو گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ماں باپ کو آپ کے بھائی چھوڑ کر آئے تو کیسا لگے گا؟ آپ درختوں سے پیدا ہوئی ہیں کیا؟ آپ نے بوڑھے نہیں ہونا، پیدا نہیں کیے بچے، کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا؟ اگر ساس سے نوک جھوک ہو رہی ہے تو پیار سے سمجھا دو، بیٹا پیار سے سمجھا دے، یہ تو گھر میں دونوں کو اگر اتنا ہے تو ایک کمرہ ماں کو دے دے، ایک بہن بیوی کو دے دے، اور کہے کہ ماں بیوی روز کی لڑائی سے برکت جاتی ہے، دونوں سکون سے رہو تاکہ میں اچھا کماؤں، سکون سے کما کے لاؤں، دونوں کی خواہشات پوری کروں، دونوں کو دوں، دونوں کو اس طرح کرتے ہیں آپ تاکہ دونوں لڑیں بھی نہ، بجائے اس کے کہ آپ ماں کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی اتنی تنگ ہے آپ کی ماں سے تو بیوی کو بھی آپ اولڈ ایج ہوم بلکہ اولڈ ایج ہوم نہیں، اسے پاگل خانے چھوڑ کر آئیں، ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ لوگ۔ جو بیویاں بھی کہتی ہیں نا کہ نہیں اب تمہاری ماں یہ ہے، سکون نہیں لینے دے رہی ہے، تو بیوی کو بھی کہیں کہ بھائی دونوں کے لیے، اگر میں اپنے ماں باپ بھی چھوڑوں گا اولڈ ایج ہوم تو تمہیں پاگل خانے بھی چھوڑ کر آؤں گا، پھر میں نے تمہیں بھی نہیں رکھنا۔ آپ بچوں کو گھر میں کیا سبق سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں ان کو؟ وہ آپ کے ساتھ لازمی کریں گے، وہ یہی سبق سیکھ رہے ہیں اور آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ کل کو شکوہ نہیں کریں گے اپنے بچوں سے، آپ کسی کے آگے یہ نہیں کہیں گے، آپ اللہ کو بھی نہیں کہیں گے ایسی اولاد نہ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ کر چکے ہوئے ہو، اور آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، فصل اچھی بو گے تو اچھی ہوگی نا، اور اگر فصل اچھی نہیں بو گے تو پھر کاٹو گے کیا؟ کانٹے، اور وہ کہاں چبھیں گے؟ آپ کے خود کے ہاتھوں پہ چبھیں گے، پھر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رو سکتے۔ پھر جب آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑے گی نا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری اولاد اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئی، ہم نے ایسے کیا۔ یاد کیجیے گا آپ نے بھی ایسا کیا ہے۔ یہ ویڈیو نافرمانوں کے لیے ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، جانا نہیں ہے اس دنیا میں، سدا جوان رہنا ہے، سدا باہر رہنا ہے، سدا اس دنیا میں رہنا ہے، نہیں نہ رہنا۔ جانے کے لائق تو خود کو چھوڑ دو کہ وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں کا امتحان بہت مشکل ہے، لوٹ کر نہیں آنا، زندگی بھی مانگو گے تو نہیں ملے گی، پھر اپنے ہی جوتے اٹھا کے اپنے سر میں مارو گے اور کہو گے کہ اللہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہم اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئے، ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو مارا، ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دی۔ شیئر کریں، لائک کریں، خیال رکھیں۔